یہ جو ٹریفکنگ ہے، ڈرگ ڈیلنگ ہے، ڈرگ سمگلنگ ہے، ان کے اوپر کافی دنیا میں کام ہوا ہے. دنیا کے ہر ملک نے اپنی سی کوشش کر کے دیکھی ہے. امریکہ میں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ بڑی مضبوط ہوتی ہیں، لیکن نیو یارک کے عین بیچ میں برانکس کا ایریا ہے جہاں پولیس اجازت لے کے جاتی ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ جو انسان ہے وہ انسانوں کے لیے کتنی مشکلات پیدا کر دیتے ہیں. اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں دی پاور آف دی ادر، یعنی دوسرے کی طاقت. یہ گھروں میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ جن کو پاور لیس سمجھتے ہیں نا، وہ آپ کو تارے دکھاتے ہیں. تو پاور آف دی ادر جو ہے، یہ آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جن لوگوں کو ہم بے بس سمجھتے ہیں، جن کو بندوں کو ہم پاور لیس سمجھتے ہیں، جن بندوں کو ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ان کی بھی ایک طاقت ہے. لہٰذا میں ایک سرکاری دورے پہ امریکہ تھا، تو انہوں نے ہمیں وہاں رائیڈ کرانی تھی، وہاں سے گزارنا تھا، اس جگہ سے کو ماحول دکھانا تھا. اور وہ اتنا ڈرے ہوئے تھے کہ انہوں نے ہم سے باقاعدہ سائن کرائے کہ جو بھی تاڑے نال ہوئے نا وہ تاڑے ذمہ. اور ساتھ انہوں نے انشورنس کرائی تھی ہماری کہ تم پیسے پوسے تاڑے پچھلے انہوں لب جان گے جو کچھ ہوا تھے، اور جنہیں جانا ہے تو جائے، جنہیں نہیں جانا تو نہ جائے. تو پھر انہوں نے ان سے اجازت بھی لی کہ ہمارے پاس کچھ دنیا سے مہمان ہیں 18، تو ان کو ہم نے لے کے تو گزرنا ہے ادھر سے، اور اجازت لے کے تو وہ سارا انہوں نے دکھایا. دس واز بیک ان 1991. اب شاید پتہ نہیں صورتحال کوئی تھوڑی بدلی ہو یا کچھ ہو، لیکن دنیا میں جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، اب مجھے بتائیں سعودی عربیہ میں کیا کرتے ہیں جب کوئی ڈرگ بیرن یا کوئی ڈرگ بیچنے والا، خریدنے والا پکڑا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ گردن کاٹ دیتے ہیں. تو اس سے وہاں ڈرگز نہیں پہنچ جاتی ہے نا. اور دبئی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اور قطر میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. جن ملکوں میں زیرو ٹالرنس ہیں وہاں بھی یہی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ڈیمانڈ ریڈکشن ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ڈیمانڈ ریڈکشن پہ، جو کہ بہت آسان ہے. ڈیمانڈ ریڈکشن جو ہے کی جا سکتی ہے کہ جب ہم ایسے نظریات پہ کام کریں جو انسانوں کے درمیان اچھے تعلقات پیدا کریں. تو جب کسی بندے کے اندر کوئی کامیابی ہمیں اپنی ناکامی لگتی ہے، جب کوئی غریب آدمی سوچتا ہے کہ میں غریب اس لیے ہوں کہ یہ امیر لوگ سب کھا جاتے ہیں، تو اس سے ایک نفرت، خرابی، بدمزاجی پیدا ہوتی ہے. کمپیٹیٹیونیس ایک ہے پرسنل ایکسیلنس، کہ ہر بندہ سوچے کہ میں جہاں تک میرے اندر پوٹینشل ہے، جہاں تک میرا خمیر ہے، اور اپنے ہارڈ ورک سے اور اپنے سمارٹ ورک سے اور ارد گرد کے لوگوں سے تعاون سے میں یہ کر لوں یا میں وہ کر لوں تو وہ ٹھیک ہے. پھر اور بہت سارے رویے ہیں، جیسے ممتاز ہونا. ہم سب پری پروگرامڈ ہیں. جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو والدین پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ ہمیں ممتاز ہونے کے لیے کہتے ہیں دیکھو تم نے ایسے ہی معمولی نہیں بن، تمہیں بڑی محنت سے ہم نے پیدا کیا ہے، تو تم نے ممتاز ہونا ہے، تم نے باپ دادا کا نام روشن کرنا ہے. ایویں بناتے ہیں، فیملی والے بناتے ہیں کہ تم نے کسی بہت اونچے درخت کی شاخ پہ جا کے الٹا لٹک جانا ہے، تم نے لوگوں سے بلند ہونا ہے. آپ ذرا تصور کریں کہ اگر بندہ کسی بہت اونچے درخت کی شاخ سے لٹکا ہو تو 1 منٹ کے بعد کیا محسوس ہوگا؟ ذرا جسٹ امیجن. آپ کو برا لگنے لگے گا. تو جو ممتاز ہونا ہے، اس کو مینٹین کرنا، اس کے لیے بڑی طاقت چاہیے. اور اگر آپ اس خبت سے نکل جائیں، ممتاز ہونے کے خبت سے نکل جائیں، تو وہ ساری طاقت بچ جائے. یعنی آپ واپس زمین پہ اتر آئیں اور دوسرے انسانوں کے بیچ میں گھومنا پھرنا شروع کر دیں ان کے برابر ہو کے، تو کوئی اس میں زیادہ ایفرٹ نہیں لگے گی. بے چین ہونے کی بجائے جو کمپیٹیٹیونیس کا حصہ ہے، آپ چین سے کیوں نہیں رہنا چاہتے؟ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ترقی نہیں کریں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیاوی سہولتیں حاصل نہ کریں. صرف یہ ہے کہ لیگ پولنگ چھوڑ دیں. یہ خام خواہ طاقت ضائع کرنے والی بات ہے. کسی بندے دی ٹانگ کھچی جانا، اخیر میں وہ دی لت پاویں نکل جائے لیکن تہاڈا بھی تو زور لگے گا نا. تو یہ جو نظریات ہیں ان سے خرابی پیدا ہوتی ہے.
اور جو میں پچھلے دنوں کہہ رہا تھا کہ فرض کریں آپ گھر والوں سے ملتے ہیں یا کسی بندے سے ملتے ہیں, آپ کسی ریسیپشنسٹ سے ملتے ہیں اور وہ آپ کو فوراً دیکھتا ہے تو آپ کو اچھا لگے گا. اگر آپ کسی ریسیپشن پہ گئے ہیں وہ بندہ تکدا ہی نہیں, وہ اپنے موبائل سے گم میں, تو آپ کا پہلا امپریشن خراب ہو جائے گا. اس کے بعد وہ بڑی بے دلی سے آپ کی طرف دیتا ہے کی حال ہے, تو آپ کی طبیعت ہی خراب ہو جائے گی. لیکن فرض کریں کوئی بندہ آئی کانٹیکٹ کرتا ہے اور اسمائل کرتا ہے, حالانکہ پرانا واقف نہیں ہے, اسمائل کرتا ہے اور پھر اپنے دل میں سوچتا ہے کہ یار یہ بندہ آیا ہے تو ہرٹ نہیں کرنا میں نے اس کو, صرف ارادہ کرتا ہے. میں نہیں کہتا باقی ہرٹ نہ کریں, بے شک کریں, لیکن سوچیں ضرور کہ میں نے نہیں کرنا. کیونکہ ہم اور بھی تو کئی کام کہتے ہیں یار میں وزن کم کروں گا, کرتے نہیں کرتے, پر کہتے رہنے سے فرق پڑتا ہے. ہو سکتا ہے جو بندہ کہہ رہا ہے کہ میں وزن کم کروں گا وہ 10 سال کے بعد وزن کم کر ہی لے, لیکن جو کہتا ہے نا نہیں کھاندے پیندے گھر دے لوگ ہاں وزن میں رکھنا ہے پورا, تو کئی اگر بندے کی سوچ ہی یہی ہے کہ میں نے وزن کم کرنا ہی نہیں, میں کھاتے پیتے گھرانے سے ہوں, تو اس بندے تو کوئی امید نہ رکھو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ممتاز ہونے کا مطلب یہ ہے جو امتیازی حیثیت رکھتا ہو. ویسے بہت سارے لوگ ممتاز ہوتے ہیں وہ امتیازی حیثیت نہیں رکھتے. دونوں میں تھوڑا فرق ہے کہ ایک بندہ ہے پرسنل ایکسیلنس میں ہے, لیکن اس نے کبھی کسی اور کو سوچ کے ایسا نہیں کیا, اس نے اپنے اندر ہی کوئی سوچ پیدا کی. سوسائٹی تو بعد میں آتی ہے نا, پہلے آپ کے اپنے گھر کا, آپ کے گھر میں 8 بجے کیا ہوتا ہے, آپ کے گھر میں 9 بجے کیا ہوتا ہے, آپ کا ڈنر ٹائم کیا ہے. اگر آپ کا ڈنر ٹائم 7 ہے تو آپ کے گھر میں یہ کرائسس کبھی بھی نہیں ہوگا. اگر آپ کا ڈنر ٹائم اپنا ہی 10 بجے ہے اور 10:30 بجے تاڑے گھر مہمان آ رہے ہیں کھانے تے, تو آپ کے بیٹے کو آپ کہیں کہ بیٹا تم نے سونا ہے 10 بجے, تو مشکل ہو جائے گا. ابھی اس سے اتنی توقع نہیں رکھنی. آپ نے پورے گھر کے کلچر پہ کام کرنا ہوتا ہے کہ جو گھر کا کلچر ہوگا اس کا پہلے اثر ہوگا بچے پہ, لیکن بہرحال مشکلات ہوں گی جب اس کے اسمارٹ فون پہ کسی دوست کا میسج آئے گا یا دوست کہے گا کہ میں ملنے آ رہا ہوں, اور وہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی یہ ملنے کا ٹائم نہیں ہے تم صبح آنا. یا اور کوئی رات کو گھر میں شغل ہو رہا ہے, کوئی پیزا آرڈر کر رہا ہے, کوئی فلم دیکھنا چاہتا ہے, رات کے 11 بجے فلم شروع کر بیٹھتا ہے تو وہ تو 2 بجے ختم ہوگی. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ گھر کا کلچر بدلنا, لیکن اس کے ریوارڈ کتنے بڑے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں, یعنی ہم سب کے گھر میں رات 10 بجے لوگ سونے لگیں تو 10 سال کے بعد اس کا جو پھل سامنے آئے گا وہ بہت بے مثال ہوگا. اب یہ بھی ہوتا ہے گھروں میں کہ آپ سو جائیں گے تو بچے جاگتے رہتے ہیں, اور آپ بچوں کو کنونس کریں, پرسویڈ کریں, دباؤ ڈالیں. والدین کی حیثیت سے آپ کے پاس اب بین الاقوامی طور پر بہت اختیار حاصل ہے. امریکہ میں یہ بات بڑی کامنلی آپ سنیں گے کہ والدین اپنے بچے کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے, اس میں آپ نے ان رولز کے مطابق رہنا ہے جو میں بناؤں گا. یہ امریکہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں یہ بات کہنا اپنی اولاد کو بہت آسان ہے. ہمارے ہاں تو یہ کہتے کہتے سانس اکھڑ جاتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے. ہم کہتے ہیں نہیں یہ تمہارا ہے, سب کچھ تمہارا ہے. ٹھیک, تو جو ہمارا ایک جو بنیادی کلچر ہے مربت والا, کہ جس میں ہم بچوں کو 6-7 سال کی عمر میں کہنا شروع ہو جاتا ہے کہ سب کچھ تہاڈا ہی ہے, تہاڈے لیے کرنا, سارا دن محنت میں تہاڈے لیے کرنا. تو مطلب یہ جو ہم کہتے ہیں باتیں, ذرا ان کو کہنا چھوڑ دیں. آپ بتائیں کہ دیکھو یہ گھر میرا ہے اور اس میں جو رولز ہوں گے وہ میں بناؤں گا, اور چونکہ تم میرے بیٹے ہو تو اس گھر کے جو فوائد ہیں وہ تم بھی اٹھاؤ, اس گھر کی فیسیلیٹیز کو تم بھی انجوائے کرو, بٹ بی کلیئر اباؤٹ اٹ کہ یہ گھر میرا ہے. تمہارا گھر وہ ہوگا جو تم کما کے بناؤ گے, یا اگر میری زندگی کے بعد تمہیں یہ گھر ملے گا تو یہ تب تمہارا گھر ہوگا. لیکن یہ باتیں کلیئرلی بتانی پڑیں گی. اور یہ جو ہم گول مول باتیں کرتے ہیں تو اگلا بندہ پکا ہو جاتا ہے. جیسے لوگ پوچھتے رہتے ہیں نا میرے لائق کو خدمت ہونا تو دسنا, میرے لائق کو خدمت, کوئی حکم ہے کام,
کرتے رہتے ہیں نا. تو یہ ایک رسمی سی بات ہے، لیکن دوسرا بندہ سیریس لے لیتا ہے اس کو، وہ کوئی نہ کوئی حکم کام بتاتا ہی رہتا ہے. آپ دوستوں کو 10 دن کہہ کے دیکھیں کہ جناب میرے لیے کو خدمت ہوئی تھی، چکنا نہیں دسنا ہے، تو وہ فوری طور پر پروگرامڈ ہو کے آپ کو وہ ویسے کرنے لگے گا.